ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اشرف اقبال، آپ مجھے جانتے ہیں۔ کورس ہم جو پڑھ رہے ہیں، یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، اس کے بہت سارے زاویے ہیں جس سے آپ اس کورس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں گردش ایام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، غالب کا بڑا مشہور شعر۔ اس کی کیا اہمیت ہے آج کے لیکچر میں، یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم کافی ہمارے لیکچرز ہو گئے، ایک تھوڑی سی ہم سمری پیش کر دیں اور یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ آگے آپ کے پاس کیا ہمارے پاس ایکسائٹنگ چیزیں ہیں آپ کے لیے جو آپ کو حیران پریشان کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ مزید بڑھ جائے اس کورس کے اندر۔ یہ بڑا انکنونشنل کورس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں ڈیزائننگ انٹیلیجنٹ لرننگ ایپلیکیشنس، انٹیلیجنٹ لرننگ ایپلیکیشنس وچ آر اڈیپٹیو، ہر بچے کے حساب سے وہ خود سے اڈیپٹ کرتی ہے۔ یہ الٹیمیٹ ہے ٹیکنالوجی کی ایپلیکیشن، مطلب اگر ہم یہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اسکائی از دا لمٹ۔ انٹریکٹیو، provides feedback, instant feedback. So interactive, instant feedback, adaptive, record keeping بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کو ریکارڈز پرووائڈ کرنا۔ لرننگ سٹائلز، یہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، ہم کئی گولڈن رولز ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ پہلے پرابلم کلاس روم میں ہو یا انٹریکٹیو لرننگ ایپلیکیشن ہو یا ورچوئل موڈ میں ہو یا بلینڈڈ موڈ میں ہو، پرابلم کو پہلے سے پوز کرنا چاہیے ان دی فارم آف اے اسٹوری، ناٹ ان دی فارم آف سمبلز آف میتھمیٹکس۔ اگر آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو فارمولاز کی ٹرمز میں پرابلم کو ایکسپریس نہ کریں، اسٹوری کی فارم میں ایکسپریس کریں۔ یہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ نارم بن گیا ہے جس کو ہم ابھی تک فالو نہیں کر رہے۔ ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ پرائر نالج ٹیسٹ ہو گئی ہے، اور وہ بھی ٹیسٹ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کیسے، ورنہ لرنر کو ایک خاص حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی پرائر نالج کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر لے۔ جس یونیورسٹی میں آج کل ڈین ہوں، وہاں پر اس کے ہم بہت سارے مسائل ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی میں ایک تذکرہ کرتا چلوں کہ پرائر نالج کی بات ہو رہی تھی۔ جو بچے کمپیوٹر سائنس میں داخل ہوتے ہیں ان کی تقریباً تعداد 700 کے قریب ہے۔ اچھا، اب ایک بڑا جنرل مسئلہ، انگلش لینگویج کمپریہنشن، ریڈنگ وتھ کمپریہنشن، رائٹنگ ود انڈرسٹینڈنگ، لسننگ، اسپیکنگ، یہ 4-5 جو اسکلز ہیں، یہ اگر آپ کو نہیں آتی، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے وتھ کمپریہنشن، تو آپ کمپیوٹر سائنس کا کوئی سبجیکٹ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ اف یو کین ناٹ رائٹ ود انڈرسٹینڈنگ، یا جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے، تو آپ کوئی امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ اف یو کین ناٹ اسپیک انگلش پراپرلی اینڈ ایکسپریس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن اسٹائل سے آپ انگلش بولنا شروع کر دیں، میری انگلش پروننسیشن بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اپنی بات سمجھا سکیں کلیئرٹی کے ساتھ، سمپلسٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ یو شوڈ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، لسن، اینڈ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ 2 کنڈیشنز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کسی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے۔ پہلی 2 کنڈیشنز رائٹنگ اینڈ ریڈنگ نہیں ہیں تو آپ یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتے، بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ 700 کے قریب آتے ہیں، ان میں ڈائیورسٹی بے تحاشا ہوتی ہے، اس کے مختلف وجوہات ہیں، وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ اس میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت کی انگلش ان کو نہیں آتی، کسی کو 7ویں کی نہیں آتی، کسی کو 5ویں کی نہیں آتی، کسی کو 8ویں کی نہیں آتی، کسی کو 9th کی نہیں آتی۔ میتھس میں اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے، فزکس میں اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے، انگلش میں بہت ڈائیورسٹی۔
خاص طور پہ اسپیکنگ اور لسننگ میں بہت مسئلہ ہے. ریڈنگ وتھ کمپریہنشن اینڈ رائٹنگ بہت زیادہ فرق ہے. لمز میں وہ ڈائیورسٹی آپ کو نہیں ملے گی، نسٹ میں وہ آپ کو ڈائیورسٹی نہیں ملے گی، شاید یو ای ٹی میں بھی نہ ملے. ہمارے ہاں یہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. یہ ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج. یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن. اس چیلنج کو حل کرنے کا کیا طریقہ؟ میرے پاس کل ایک ٹیچر آئیں اپلیکینٹ کے طور پہ. انہوں نے ایم فل کی ہوئی ہے. شی از اے ٹاپر ان گریٹ کالج. وہ چاہتی تھیں ایک ٹیچنگ پوزیشن ان کو مل جائے. تو میں نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بتائیے انٹرویو لینا چاہتے ہیں میرا. تو میں نے کہا جی کہ میں انٹرویو نہیں لوں گا آپ کا. میرا تو ایک یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ حل کر دیں. اور میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں آپ کو مختلف ریسورسز چاہیے ہوں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کتنی چاہیے ہوگی، میں خود ہی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہی ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. میں نے کہا آپ ریسورسز بتا دیں، کیا ریسورسز چاہیے تو ہم اس ڈائیورسٹی کو ایک سٹینڈرڈ لیول تک لا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ریسورسز چاہیے تو ہم اس کو اور اونچا لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہم ایک بیئر منیمم لیول تک تو لے کر ہر صورت میں آنا چاہتے ہیں، ورنہ تو وہ اسٹوڈنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے لیے پڑھنا، ان کے لیے لکھنا ناممکن ہو جائے گا. وہ کمپیوٹر سائنس میں آگے نہیں جا سکتے. 3 کورسز ہیں ہمارے انگلش کے، اور تینوں کورسز میں یہ ڈائیورسٹی ہے. اور میں نے ان کو بتایا جو سب سے سیریس مسئلہ ہے، اور وہ خود ہی انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایک ٹیچر جب لیکچر دیتا ہے تو اس لیکچر کے اندر وہ لیکچر سب کے لیے ہوتا ہے. اب وہ 5ویں جماعت کی انگلش جس کو آتی ہے، 6ٹھی کی نہیں آتی، یا 7ویں کی نہیں آتی، یا 5ویں کی بھی نہیں آتی، یا 9th کی نہیں آتی، وہ تو سب کو لیکچر دے رہا ہے. وہ کام یہاں پہ نہیں چل سکتا. میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی سے یہ نہ کہیے گا مجھ سے جو مرضی جواب دیں. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناممکن ہے وداؤٹ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا ویسے لفظ تو میں نے استعمال نہیں کیا، ایزیوم کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر کام چل رہا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جواب ہے. ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے؟ اور میں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جواب میں آپ سے ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کہ میں تو اپنی پوری کوشش کروں گی. آگے سے اب اسٹوڈنٹس کی اب دیکھیں حالت ایسی ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں. میں یہ سننے کو اور برداشت کرنے کو کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کہ جی ہماری تو بڑی کوشش ہے. آگے سے بچے نہیں پڑھتے، وہ یہ چیز ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ ٹیچرز کیا کیا بہانے بناتے ہیں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے بارے میں. ناظرین یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پیڈاگوجی میں، ٹیکنالوجی میں، مکسچر آف پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی میں، یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ میں، کہ اگر کوئی بچہ کلاس میں اس کو سمجھ نہیں آتی، فیل ہونا تو بات کی بات ہے نا. کسی بچے کو اگر کلاس میں سمجھ نہیں آتی تو قصور اس بچے کا نہیں ہے، ٹیچر کا ہے. یہ ایک بنیادی اصول اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں. اور جب میں نے یہاں ڈین کے طور پہ جوائن کیا اور میں نے یہ بڑے دبے الفاظ سے بات کی تو ایک ہنگامہ مچ گیا. اور اس میں مجھے ایڈمنسٹریٹو میجرز، سخت ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے پڑے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اب یہ ڈین تبدیل ہو گیا ہے. اب اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو فیل کریں گے تو یہ سوچ لیں یہ آپ کی ناکامی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کو پاس کر دیں اور کسی کو کچھ نہ آتا ہو، بالکل بھی نہیں. ریگر کو بڑھائیے، لرننگ کو انکریز کیجیے، انڈرسٹینڈنگ کو، میننگ فل لرننگ کو ہر لحاظ سے کلاس میں اور ادروائز بڑھانے کی کوشش. لیکن فیل ہونے کا مطلب یہ کہ آپ فیل ہو گئے. تو ناظرین اس کا کیا حل ہم نے ڈھونڈا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک وقفے کے بعد. اس انگلش کی لینگویج کی بات ہو رہی ہے ابھی صرف کہ ہم نے اس کا کیا حل ڈھونڈا ہے. باقی اور سبجیکٹ کے بارے میں جو مسائل ہیں یا پروگرام کے بارے میں جو مسائل ہیں جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے، وہ کہانی تو آپ کو بعد میں سنائیں گے. ابھی صرف انگلش لینگویج کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ انگلش لینگویج پڑھنی نہیں آتی
لکھنی نہیں آتی آپ یونیورسٹی میں نہیں چل سکتے، بولنی نہیں آتی، سننی نہیں آتی، آپ کسی کمپنی میں کام نہیں کر سکتے۔ ایک وقفے کے بعد